عن ابن عباس سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جس نے سمع سنوایا، سمع اللہ سنوا دے گا اللہ بھی اس کو، ومن رایا اور جس نے دکھاوا کیا، رائے اللہ بھی دکھا دے گا اللہ اس کو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے، معنی کیا ہے کہ جو شخص شہرت کا طالب ہوگا، اپنے اعمال اور اپنے کارنامے دوسروں کو سنائے گا یا دوسروں کو سنانے کا شوق رکھتا ہوگا تاکہ اس کی اہمیت کو لوگ مانے، تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے دوسروں کو سنوا دے گا، یعنی اس کی اصل حقیقت بتا دے گا، اس کا پول کھول دے گا۔ اور اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا، یعنی دکھاوا کرے گا، ریاکاری کرے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دکھاوا کر دے گا، یعنی اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے لے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا دل دیکھتا ہے اور اس کا عمل دیکھتا ہے، یعنی صرف عمل نہیں دیکھتا بلکہ اس کا دل بھی دیکھتا ہے۔ دل میں کیا دیکھتا ہے؟ دل میں انسان کا ارادہ، اس کی نیت، اس کا عزم، اس کی سوچ، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کے پیچھے انسان کیا چاہ رہا ہے، انسان کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ اور کوئی عمل بھی محض اس کی ظاہریت پر نہیں قبول کیا جاتا، بلکہ لازمی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ارادہ کیا تھا، نیت کیا تھی، سوچ کیا تھی، جذبہ کیا تھا، خیال کیا تھا، یہ کام کیوں کیا گیا، اس کا انسینٹو کیا تھا۔ تو اگر انسان کے ظاہری عمل اور اس کی نیت میں فرق ہو، بظاہر کچھ دکھا رہا اور اندر کچھ اور چاہتا ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے صرف ظاہری عمل کو نہیں قبول کریں گے، بلکہ اس کی جو نیت ہوگی وہ سب کے سامنے لا کے دکھائیں گے۔ کیونکہ اس کو شہرت کا بہت شوق تھا تو اس کی خوب شہرت ہوگی، اس کو بہت شوق تھا کہ لوگوں کو میرے اعمال پتہ چلے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال ہی کو نہیں، ان اعمال کی حقیقت کو بھی کھول کے سامنے رکھ دے گا۔ کیونکہ سورۃ العادیات میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو سینوں کے اندر ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا، ان کو باہر نکال کے لایا جائے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے دل دیکھتے ہیں، قیامت کے دن دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے مطابق اعمال کو پرکھا جائے گا۔ اسی کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یقوم فی الدنیا مقام سمعة وریاء الا سمع اللہ بہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو شہرت کی جگہ پر ہو اور ریاکار ہو، یعنی شہرت کے پیچھے ہو، شہرت کی خواہش رکھتا ہو اور اپنی نیکیوں کا خوب پرچار کرتا ہو، اس کا خوب اظہار کرتا ہو اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کے تذکرے اور تبصرے کر کر کے ان سے تعریف کا طالب ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالی سب کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دے گا کہ یہ شخص نیکی کے لیے نہیں کر رہا تھا، یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا تھا، دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے کر رہا تھا، لوگوں سے شہرت پانے کے لیے کر رہا تھا۔ جو شخص دنیا میں نیکی میں مشہور ہونا چاہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے اس جذبے کا بدل اس کو کیا دیں گے کہ اس کی خوب بدنامی کریں گے، اس کی حقیقت کو کھول کر، اس کے دھوکے کو عیاں کر کے، اس کے فراڈ کو سامنے لا کر، جو اس نے اللہ اور بندوں کے ساتھ کیا۔ وہ اپنی نیکی کے بدلے میں چاہتا کچھ اور تھا، ظاہر یہ کرتا تھا یہ اللہ کی خاطر کر رہا ہے، حالانکہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتی تھی۔ اور پھر جس شخص کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اپنی قیمت چاہتا ہے، اہمیت چاہتا ہے، امپورٹنس چاہتا ہے۔ تو ایسے انسان کی تسکین صرف اس سے نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنے اعمال کا ذکر کرے اور اپنے اعمال کے بارے میں بتائے، بلکہ پھر وہ بعض اوقات جھوٹی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ وہ ہوتا نہیں وہ بھی ساتھ ملا لیتا ہے۔ یعنی مثلاً اس نے کام چھوٹا سا کیا تو اس کو بڑا چڑھا کے اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے،
جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ یہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ ان کی ان باتوں پہ بھی تعریف ہو، ان کاموں پر بھی ان کی اپریسیشن ہو جو انہوں نے کیے بھی کوئی نہیں. یعنی یہ بیماری پھر ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان صرف یہاں تک نہیں رکتا کہ وہ اپنے کیے ہوئے ہی کی تعریف چاہے، وہ یہ بھی چاہنے لگتا ہے کہ جو اس نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ بھی اس کو مل جائے. لہذا اس میں پھر جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں پھر وہ فخر اور تکبر بھی کرنے لگتا ہے. پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الناس بعملہ سمع اللہ بہ مسامع خلقہ وصغرہ وحقرہ، کہ جو کوئی اپنے بارے میں فخر اور تکبر سے بات کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے اور اپنی تعریفیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور اپنے بارے میں خوب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کچھ سچی اور کچھ جھوٹی، اور مقصود اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس منوا لے، دوسروں پر ڈومینیٹ کرے، دوسروں کو نیچا کر دے. تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا اور حقیر کرے گا، رسوا کرے گا. صغرہ وحقرہ، یعنی جو تکبر کے بول بولے گا، جو اس نے کیا نہیں اسے بنا کے دکھائے گا یا کیے ہوئے پر ہی ڈینگے مارے گا یا شیخیاں بگاڑے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کریں گے اور اس کو چھوٹا ثابت کریں گے کہ یہ انتہائی مین شخص تھا، حقیر شخص تھا، چھوٹے دل کا مالک تھا. کیونکہ جو بڑے دل ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی بڑی باتیں آ کے سما جاتی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی، زبان پہ بھی نہیں آتی، چہرے پر بھی نہیں آتی. بڑے بڑے غم، بڑے بڑے دکھ وہ اندر ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اور چہرے ویسے ہی پرسکون رہتے ہیں. لیکن جن کے دل اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ اندر کچھ جاتا ہی نہیں، وہ سارا کچھ کہاں آتا ہے؟ سب باہر ہی آتا ہے. جن کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا جانتے ہیں. بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت سی جگہ پڑی، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی تو ڈیکوریشن مکمل ہی نہیں ہوئی دل کی. ان کو وہیں کہیں نہ کہیں چھپا کے ٹکا کے رکھ لیتے ہیں. اور جن کے دل کہیں قرار ہی نہیں پکڑے ہوئے، مالہا من قرار، تو پھر وہاں کیا ہے؟ کچھ اندر نہیں ٹکتا، کچھ اس ایمانی درخت کے بڑھنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ فوراً باہر آ جاتا ہے، فوراً الٹ دیتا ہے انسان. اور بلکہ اس پر بھی نہیں چین آتا، مزید جھوٹی باتیں بھی اپنے سے منسوب کر کے دوسروں کو سناتا ہے. تو ایسا شخص کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو ہوگا کیا؟ من سمع سمع اللہ بہ ومن رایا رایا اللہ بہ. اب یہاں سمع اور رایا دو لفظ ہیں، ایک کا تعلق سنوانے سے اور ایک کا دکھانے سے. سنوانا کیا ہے؟ یعنی منہ سے بولنا باتیں، ڈینگے مارنا یا نیکیوں کا تذکرہ کرنا یا دم بھرنا. اور رایا کیا ہے؟ ایسے ایکشنز، ایسے کام، ایسے طور طریقے جو دکھاوے میں آتے ہیں. تو یہ جو ریاکاری ہے یہ اصل میں دل کی بیماری ہے. یہ جو دکھاوا ہے، یہ شہرت کی طلب ہے یا اپنی مشہوری خود کرنا، سمع، یہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے زبان اور ظاہری عمل ہے. اظہار تو ظاہر ہے زبان سے ہوگا یا عمل سے ہوگا، لیکن اصل میں تو دل کی بیماری. اور دل کی بیماریاں چونکہ نظر نہیں آتی اس لیے ہم عام طور پر ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اور اس کا بنیادی سبب منافقت ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، یہ جو منافقت کی بیماری ہے انتہائی خطرناک ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن میرے اعمال کی جزا ملنے والی ہے، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے عمل کو جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دل کی چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، میرے تنہائی کے عمل کو بھی جانتا ہے. میری کوئی نیکی ضائع جا ہی نہیں سکتی، میرا کوئی عمل بیکار ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کسی کو پتہ نہ چلے، چاہے اس کی کوئی تعریف نہ کرے، چاہے اس پر کوئی مجھے صلہ نہ دے، چاہے کوئی شکریہ ادا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے اس نے دیکھ بھی لیا، اس نے سن بھی لیا، اس نے لکھ بھی لیا، اس نے محفوظ کر لیا، اور وہ سب سے بڑھ کر جزا دینے پر قادر ہے. تو ایسے شخص کو ایک قرار اور ایک ثبات حاصل ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے
اس کو صرف اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہ میں نے کیا ہے یا نہیں، اور اس کو میں مزید کیسے بہتر بناؤں. وہ اس چیز کے پیچھے نہیں جاتا اور اس میں وقت ضائع نہیں کرتا کہ میں پھر اس کا اب اشتہار کیسے لگاؤں اور کہاں کہاں لگاؤں. تو ریاکاری یا دکھاوا ہوتا کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے دکھانا، نمائش کرنا. اور اسلامی اصطلاح میں کوئی کام اللہ کی خوشی کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یا یوں کہیے کہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر نہیں، لوگوں کی خاطر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور لوگوں کو کیوں دکھانا؟ تاکہ لوگ تعریف کریں یا لوگ ہمیں بڑا مانیں. تو اصل میں پھر پیچھے چھپی ہوئی بیماری کیا ہے؟ وہی تکبر، خود کو بڑا ثابت کرنا، خود کو بڑا بنانا. اور یہی ضد ہے اصل میں عبادت کی. یعنی عبد جو ہوتا ہے اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، اور عبادت کی اصل روح ہی ہے الخشوع والتذلل، کہ انسان کے اندر عاجزی اور ہمبلنس ہو. وہ بڑے سے بڑا کام کر کے یہ سوچے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا. کبھی وہ نیکی کر کے مطمئن نہ ہو جائے، اس کو بڑا نہ سمجھے، کبھی اس پر بڑائی کا اظہار نہ کرے. اب آپ دیکھیں کہ یہ دکھاوا پھر عموماً کن کن چیزوں میں ہوتا ہے. سب سے پہلے تو ہم عبادات کو دیکھتے ہیں.